آج کا بیان اگر آپ نے نہ سنا تو ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، کیونکہ یہ وہ گہری باتیں ہیں جو وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں، مگر اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزیں دیکھنا کیوں ضروری ہے۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اللہ اس پر اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایسے شوہر پر دن رات رحمت کی بارش اترتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی اس طرح بدلتی ہے کہ جیسے بند قسمت پر اچانک روشنی اتر آئی ہو۔ جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 خاص چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ایسے شوہروں پر ان کی بیویاں ٹوٹ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، کیونکہ عورت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ رویوں سے محبت پہچانتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے خوش رہتی ہیں، دل سے جڑ جاتی ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ نبھاتی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر بیوی کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالنے سے شوہر کے گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے، رزق اور دولت کی بھی بارش ہوتی ہے۔ مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں، تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آج کے بیان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ اہم معلومات یہ ہے کہ ہمارے دادا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت اماں حوا کی 3 چیزوں پر غور سے نظر ڈالتے تھے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کی وہ 3 چیزیں محبت اور توجہ سے دیکھ لیتے تھے تو وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے ایسا گزرتا تھا جیسے جنت کا کوئی لمحہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دلوں میں سکون ہوتا تھا، باتوں میں نرمی ہوتی تھی اور گھر کی فضا رحمت سے بھر جاتی تھی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے ہی حضرت اماں حوا کی 3 چیزیں دیکھنا بھول گئے، وہی 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا سبب بنتا تھا۔ اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی کہ حضرت اماں حوا حیران رہ گئیں، دل میں سوال اٹھنے لگے کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا۔ آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگے؟ پھر حضرت اماں حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں۔ اس کے بعد حضرت اماں حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے چھوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرنے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش برستی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہ رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سال بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے۔ ایسی کتابیں لکھی کہ آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہیں، روحوں کو جگا دیتی ہیں اور انسان کو خود سے آشنا کر دیتی ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے آثار تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت، آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا دکھڑا سنا دوں، اس کے بعد وہ جو مشورہ دیں گے میں وہی کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی رداد سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، یہ تو بتا کہ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت، بہت سے گنہگار لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایک ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے انبر جل رہا ہوں۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جدھر نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ میری بیوی نافرمان بن چکی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے بچے سخت پریشان رہتے ہیں۔
हमें लड़ते झगड़ते देखकर अब बच्चे भी बदमाश बन चुके हैं। हजरत बताइए मैं क्या करूं? उस शख्स की दर्द भरी बातें सुनने के बाद हजरत मौलाना रूमी समझ चुके थे कि आखिर उसका घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा क्यों बन गया है, आखिर उसकी बीवी उससे नफरत क्यों कर बैठी है, और आखिर उसकी बीवी दूसरे मर्दों की तरफ क्यों माइल हो चुकी है। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम जानते हो कि हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे? उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह सवेरे उठते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी यानी हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की 3 चीजों को गौर से देखते थे। बीवी की 3 चीजों पर नजर डालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिन का आगाज करते थे और फिर उनका पूरा दिन खुशी और सुकून में गुजरता था। सारा दिन अल्लाह की रहमत उन पर बरसती रहती थी। फिर हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर किया करो। बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, क्योंकि जो शौहर बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं अल्लाह उन पर राजी रहता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होते और ना ही कोई परेशानी उनके करीब आती है। और जिन लोगों के घर आज जन्नत के टुकड़े बने हुए हैं वो लोग भी यही अमल करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही अपनी बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं। इससे बीवी की जान में जान आ जाती है और पूरा दिन खुशियों में गुजरता है। फरमाया, अगर तुम भी अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बीवी को अपना दीवाना बनाना चाहते हो, तो सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, फिर खुद पर भी गौर किया करो। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगेगी। ये सुनकर उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत जल्दी बताइए, मैं आपके फरमान पर अमल करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तूने ये करना है कि पूरा दिन कामकाज और मेहनत मजदूरी के बाद जब घर के अंदर दाखिल होना है तो दाखिल होते ही सबसे पहले बीवी के हाथों और उसकी पेशानी पर बोसा देना है। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेना है। और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो, तो घर से निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर बोसा जरूर देना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना है तो अपने तमाम मामलात, अपना हिसाब किताब, अपनी उलझने और थकन सब घर से बाहर छोड़कर दाखिल होना है। घर के अंदर गुजारा हुआ पूरा वक्त बीवी के हवाले कर देना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसके साथ वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी बटाना है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंखें खुलते ही सबसे पहली नजर बीवी पर डालनी है। नजर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते ही कहना है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी जिंदगी की साथी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का। आपने तो मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है, आपका चेहरा जितना मुझे प्यारा लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, उतना जिंदगी में कोई भी चीज हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज खूबसूरत नहीं लगती। फिर दूसरी चीज बीवी के किरदार पर नजर डालना है। किरदार चाहे कमजोर भी क्यों ना हो, आपने बेसाख्ता बोलना है कि आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो तुम पूरा दिन घर में बैठकर मेरे आने का इंतजार करती हो, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे आने का शिद्दत से इंतजार करती हो, मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं बुलाती। ये बातें, ये सब, आपका ये किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप पर बहुत ज्यादा फख्र रहता है। जहाँ भी जाता हूँ आपकी तारीफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी भी जन्नत की हूर से कम नहीं है। जब तुम बीवी को ऐसे अल्फाज कहोगे तो बीवी तुम्हारे जुमले सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल खिल उठेगा, क्योंकि औरत की फितरत यही है। औरत जब अपने लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत के अल्फाज सुनती है तो उसकी थकन उतर जाती है, उसके दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं और वो अपने शौहर के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो लम्हा होता है जहां औरत का दिल जीता जाता है। यही वो घड़ी होती है जहां घर जहन्नुम से निकलकर जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है। अब उस शख्स ने बेचैनी से कहा, हजरत तीसरी चीज के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज कौन सी है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तीसरी चीज ये है कि जब तुम्हारी बीवी सख्त गर्मी में या शदीद सर्दी में किचन में खड़े होकर काम कर रही हो और तुम चारपाई पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हो, तो उस वक्त गौर करना कि वो भी तो एक इंसान है। तुम्हारी बीवी भी तो एक इंसान है जो तुम्हें चारपाई पर बिठाकर
خود کچن میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر برتن دھو رہی ہے، 2 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہ پہلے تمہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، پھر تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد پورا دن تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے جوتے پالش کرتی ہے، تمہارے واش روم صاف کرتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر خود پر غور کرنا ہے کہ کیا تم بیوی کی تھوڑی سی بات کو درگزر نہیں کر سکتے؟ بیوی کے تھوڑے سے غصے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سب عورت کی قربانیاں نہیں؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا گھر اجڑنے والا ہے، تم غریب ہونے والے ہو، تم سے رحمت کے فرشتے روٹھنے لگے ہیں، یا بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی لمحے اپنے اندر یہ عادت ڈال لو کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر ضرور نظر ڈالا کرو، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو بکھرتے گھروں کو سنبھال لیتا ہے اور ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو بیوی کی پیشانی اور اس کے ہاتھوں پر ضرور بوسہ دیا کرو۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ امان، سکون اور یقین کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، وہ دن بدن خوشی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ غریب ہونے کے باوجود بھی دل کے امیر ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور ان کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ عمل نہیں کرتے، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھو، سکون محبت سے آتا ہے اور محبت احترام سے جنم لیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھیں وہ 3 باتیں جو بیوی میں نظر رکھنی چاہیے تاکہ بیوی شوہر کی دیوانی ہو جائے، دل سے جڑ جائے اور رشتہ بوجھ نہیں بلکہ نعمت بن جائے۔ اگر میں اپنے نبی کی بات کروں تو میرے نبی کی بھی یہی عادت کریمہ تھی۔ وہ حضرت اماں عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو خوشی خوشی پہلے اپنی بیوی کو کھلاتے تھے، اور جب پانی پیتے تھے تو پہلے اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تھے، اے عائشہ بتاؤ نا، تم نے گلاس کی کون سی طرف سے پانی پیا ہے؟ میں بھی اسی طرف سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہی محبت ہے، یہی احترام ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے دل جیتے جاتے ہیں اور رشتے ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی فرما بردار ہو، مگر ہم خود یہ نہیں کرتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کے دل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، لیکن ہم سکون کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھو، عورت کو قید نہیں کیا جاتا، عورت کو جیتا جاتا ہے، عزت سے، محبت سے، توجہ سے۔ اصلاح یہ ہے کہ آج سے ہی اپنے رویے کو بدل لو، اپنی نظر کو پاک کرو، اپنی زبان کو نرم کرو، اور اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ جس دن شوہر نے بیوی کو سمجھ لیا، اس دن اس کا گھر خود بخود جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے نادان لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو جوتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیوی جوتی کی طرح ہوتی ہے، جب دل چاہے بدل لو۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ خود کو جوتی کی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے بیوی کو جوتی جیسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہی بیوی تاج کی طرح بھی ہو سکتی ہے اگر مرد خود کو بادشاہ سمجھے، کیونکہ بادشاہ کے سر پر جوتی نہیں بلکہ تاج ہوتا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو تاج بنایا، اللہ نے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، عورت کمزور نہیں ہوتی، اسے کمزور بنایا جاتا ہے، اور جس دن اسے عزت مل جائے گی، وہ گھر کو محل بنا دیتی ہے۔ یہی اصلاح ہے کہ آج سے اپنی سوچ بدل لو، زبان نرم رکھو، نظر پاک رکھو، اور بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، محبت دو گے تو محبت واپس ملے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، مجھے امید ہے آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، تبصروں میں اپنی رائے ضرور دیں۔